بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حجاب پردہ غیبت اٹھایا جائے گا، ایک دن وہ آئے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں سب سے پہلے تھینک یو کہنا چاہوں گا 12 ٹاکس کا اور دا پرومس مہدی کا کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم بنایا جس میں کافی لوگ آ کے امام زمانہ کے بارے میں تذکرہ کر سکتے ہیں۔ کچھ ہی منٹس میں بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے یہ پریزنٹ کرنا کہ امام زمانہ کے بارے میں ہر ٹاپک کو کور کرنا، بٹ الحمدللہ یہ جو سیکنڈ سیزن ہے الحمدللہ کافی اچھے سے یعنی آرگنائزڈ ہوا، اور مولانا اسلم رضوی صاحب کا میں بڑا احترام سے یہ کیو این اے سیشن کرنا چاہوں گا۔ یہ بڑی توفیق ملی ہے مجھے کہ میں آ کے یہ کویشچنز آپ سے پوچھ سکتا ہوں۔ بہت ہی چھوٹے سے لیکن آئی ایم شیور آپ ایک ون لائنرز میں اسے بڑے اچھے سے انہیں ایکسپلین کر پائیں گے، اور یہ کیو این اے کویشچنز بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہم جب کوئی ریسرچ کرتے ہیں جا کے تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اپنے آپ سے کوئی چیز کو سمجھنا، تو یہ جو کیو این اے ہوتے ہیں ون لائنر جو ہم لوگ پوچھتے ہیں اور آغا بڑے ہی مختصر سے اس کا جو جواب دیتے ہیں ٹو دا پوائنٹ۔ تو الحمدللہ میں پہلا سوال پوچھنا چاہوں گا آغا آپ سے کہ رجت کیا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے آغا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہر لفظ کا دو معنی ہوتا ہے، جی، ایک لغوی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی ہوتا ہے۔ لغوی یعنی جو ڈکشنری میں پایا جاتا ہے، جو لغت میں پایا جائے، رائٹ، اور اصطلاحی معنی وہ ہے کہ جو اس کا دور حاضر میں اس سے کیا مفہوم مراد لیا جاتا ہے۔ رائٹ، جیسے نماز، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، جی، ٹھیک ہے۔ صلاۃ کے معنی دعا کے ہوتے ہیں، لیکن اس کا معنی دعا اب نہیں رہ گیا، بلکہ وہ ارکان مخصوصہ جو ہیں، جو مخصوص عمل ہیں، ان کو نماز کہا جاتا ہے۔ جی آغا، ایسے ہی رجعت کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، اور یہ آپ کو بتا دوں کہ رجعت جو ہے، جو دعا تعویذ کرتے ہیں ان کے یہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ بڑا عجیب و غریب معنی ہے۔ وہ لوگ جب رجعت استعمال کرتے ہیں تو وہ عمل جو انہوں نے کسی پر کیا ہے، اگر وہ واپس جو ہے کرنے والے پر آ جائے تو اسے رجعت کہتے ہیں وہ۔ جی، لیکن ہم محبان اہل بیت کے ہاں بہت ہی مقدس لفظ ہے، بہت ہی پیارا لفظ ہے لفظ رجعت، کیونکہ یہ وہ نظریہ ہے جو فقط شیعوں سے مخصوص ہے۔ شیعوں کے علاوہ رجعت کا تصور کسی بھی مذہب میں نہیں ملے گا آپ کو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد کچھ لوگوں کی رجعت ہوگی۔ رجعت یعنی وہ واپس آئیں گے۔ پلٹنا جانتے ہیں، جب کوئی جاتا ہے تبھی تو پلٹتا ہے نا۔ بے شک۔ میں جیسے پونا میں رہتا ہوں تو اب میں واپس جاؤں گا تو میں پونا میں میری رجعت ہوگی، لیکن جب میں پونا سے بمبئی آ رہا تھا تو میری رجعت نہیں تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی آغا، تو اس کا مطلب پہلے آپ جو ہے یہاں پر تھے، اور پھر جب آپ واپس آئیں گے تو اس کو بولتے ہیں پلٹنا، ٹھیک ہے۔ تو ہماری کیا ہے، یہ جو رجعت کا جو ہمارے مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا پلٹنا۔ اب یہ کچھ لوگوں میں کون ہیں، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اس کی تفصیل میں آپ بتا نہیں پاؤں گا اتنے کم وقت میں۔ بہت اچھے لوگ پلٹائے جائیں گے، اور رجعت کے موقع پر بہت ہی خراب لوگ بھی پلٹائے جائیں گے، اس کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر میرا وہ دوسرا سوال ہی وہی تھا کہ رجت کی کوئی مثالیں ہے کیا، وہ اگر آپ۔ جی ہاں، دیکھیے رجت میں کچھ لوگ ہیں جو پلٹائے جائیں گے، ان میں کون ہیں؟ ایک تو ائمہ معصومین کا پورا ایک سلسلہ جلیلہ ہے، بے شک، یہ سب کے سب جو ہیں پلٹائے جائیں گے، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جو زندہ کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ محقق کا کہنا یہ ہے کہ ان کو بلایا جائے گا کہ جن کو ایک طرح سے آخرت میں تو سزا ملے گی ہی، لیکن دنیا والوں کو یہ دکھایا جائے گا کہ یہ دشمن جو ہیں اس دنیا میں بھی
کس طرح سے کیفر کردار تک پہنچ رہے ہیں. تو امام زمانہ کے ہاتھوں سے اور ان کے سپاہیوں کے ہاتھوں سے کچھ لوگوں کو رجعت میں سزا دی جائے گی. ان میں کچھ لوگوں کا نام بھی جو ہے کتابوں میں موجود ہے. اس لیے رجعت کے سلسلے میں جس طریقے سے کہ ولایت کے سلسلے میں دشمنوں نے ہمارے ہنگامہ کر رکھا ہے اور ہمارے خلاف جو ہے بہت سی باتیں کر رہے ہیں، وہ رجعت کے معاملے میں بھی ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے ولایت کا انکار کیا ہے ایسے ہی رجعت کا بھی انکار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ رجعت جو ہے ان کے بزرگوں کی شامت کا بہترین اور گولڈن چانس اور موقع ہے. کیا بات ہے. گا ایک سلوات پڑھتے ہیں مل کے سارے. اللہم صلی آگا میرا نیکسٹ سوال ہے کہ کیا رجعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ کیا ہم اس سے ثابت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہمارے ایک بزرگ عالم ہیں، آغائے عالی ان کا نام ہے. انہوں نے اس پر ایک پوری ایک کتاب لکھی ہے، بلکہ چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بڑی معتمد کتاب لکھی ہے انہوں نے. ماشاءاللہ. اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے 600 سے زیادہ حدیثیں جو ہیں وہ رجعت کے سلسلے میں ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے 600 سے زیادہ. اور قرآن کی آیتیں بہت سی موجود ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں ایک دو آیتیں پڑھ سکتا ہوں. بسم اللہ پڑھیں. دیکھیے، ایک جناب عزیر کا واقعہ ہے. جناب عزیر ایک نبی ہیں. ایک راستے سے ان کا گزر ہو رہا ہے اور اس آیت کو نقل کرتے ہوئے علامہ صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی نے کہا ہے کہ رجعت کے لیے یہ بہت ہی واضح دلیل ہے قرآن سے مخالفین رجعت کے لیے جو نہیں مانتے ہیں. میں آیت کا کچھ حصہ پڑھ دیتا ہوں کہ جناب عزیر کا ایک راستے سے گزر ہو رہا تھا. انہوں نے دیکھا کہ ایک آبادی ہے جو خراب ہو چکی ہے، اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے اور جو انسان ہیں ان کی ہڈیاں بھی تقریباً گل چکی ہیں. گوشت کا تو پتہ ہی نہیں، ہڈیاں گل چکی ہیں. تو قرآن نے ان کے تعجب کو نقل کیا کہ ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اوکل الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه. کیا کہا کہ جناب عزیر نے دیکھا کہ یہ تو انسان بالکل جو ہے اس کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں، تو یہ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ قالا کیسے ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، کیسے زندہ کرے گا؟ تو فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، اور پھر انہیں پھر زندہ کیا اور پوچھا کہ جو ہے زندہ کرنے کے بعد پوچھا قالا کم لبثت عزیر، تم اس آبادی میں اس جگہ پر تم کتنے دن رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لبثت یوما او بعض یومین، ایک دن یا اس سے بھی تھوڑا کم. اللہ نے کیا کہا؟ قالا بل لبثت 100 عام، تم یہاں پر 100 سال تھے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک دن یا اس سے تھوڑا کم. ایسا نہیں ہے. بل فانظر، دیکھو الی طعامک و شرابک، دیکھو اپنے کھانے کی طرف، اپنے پانی کی طرف. لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوا ہے. وانظر الی حمارک، لیکن اپنے گدھے کی طرف دیکھو تو اس کی جو ہے ہڈیاں بھی تقریباً گل چکی ہیں. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ جو ہے ہم نے نشانی بنائی ہے لوگوں کے لیے. سبحان اللہ. یہ سمجھنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا کہ اس کے بعد اللہ نے اسی گدھے کو جو ہے، عجیب بات ہے منجی صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ کھانا خراب نہیں ہوا اور پانی خراب نہیں ہوا، بالکل تر و تازہ ہے، لیکن وہ سواری جو ہے اس کی ہڈیاں بھی تقریباً گل گئی ہیں. ثم نکسوها لحما، اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ اس کے اوپر جو ہے
گوشت چڑھا دیا، گویا اسمبل کیا ایک طرح سے کہہ لیا جائے. اور جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ قالا، جب جناب حسین انی عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب میں سمجھا کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یعنی کیا مقصد؟ پہلے جو ہے زندہ تھے، پھر انہیں موت آئی، اور پھر جو ہے انہیں زندگی آئی. فخر رازی ایک بہت بڑا ان کا مفسر ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ دو موت ممکن نہیں ہے. سنیے اس کا جواب سنیے جو علامہ طباطبائی نے دیا ہے. دو موت ممکن نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ آپ کو مرنا ہے. جب ایک مرتبہ مرنا ہے تو رجعت ممکن نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں دلیل کیا ہے؟ کیوں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ دو مرتبہ جو انسان نہیں مر سکتا ہے، حالانکہ اس کے لیے بھی قرآن میں صریح آیت موجود ہے. میں اگر وقت ملا تو میں پڑھوں گا، تو اس کے لیے بھی صریح آیت موجود ہے. تو دو مرتبہ تو کہا یہ دیکھیے یہ دو مرتبہ جو ہے یہ مرے یا نہیں مرے؟ پہلی بار، اس کے بعد پھر 100 سال کے بعد ان کو پھر زندہ کیا. تو دو موت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ دو مرتبہ، چونکہ دو موت ممکن نہیں ہے اس لیے رجعت ممکن نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے دو موت ہے اس لیے رجعت بھی ممکن ہے. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ آپ نے جواب دیا وہ کوشچن کا. آگا جو نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ رجعت پر کیا دلیلیں ہیں؟ یہ اگر آپ تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے یہ کوشچن کو. جی ہاں، دیکھیے رجعت کے اوپر جو ہے سب سے بڑی دلیل تو وہی ہے کہ جو ہمارے میں اس کو چاہتا ہوں کہ اب تک میں غیروں سے بات کر رہا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ مومنین سے بات کروں، تاکہ آپ کو بھی تو مطمئن کرنا ہے نا بھائی. تو ایک زیارت ہے جسے زیارت عاشورہ کا، زیارت وارثہ کہا جاتا ہے. زیارت وارثہ میں ایک لفظ ہے، آپ کو یاد بھی مجھے معلوم ہے، لیکن ہماری توجہ کبھی کبھی بہت سی چیزیں سامنے ہوتی ہیں لیکن ہم متوجہ نہیں ہوتے. ایک انداز دیکھیے کس قدر تاکید ہو رہی ہے اس زیارت کے اندر. زیارت وارثہ کے بارے میں دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ امام زمانہ سے مروی ہے، اور ایک یہ ہے کہ چھٹے امام سے یہ زیارت جو ہے مروی ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَبِإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ. سبحان اللہ. آپ دیکھیے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں گواہی دے رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں. آسان زبان میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں. دیکھیے آپ کتنی سختی ہے، کتنی تاکید ہے. جب کوئی بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم بات کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے مقدمہ اور پریفیس بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تاکہ وہ بات جو ہے سامنے والے تک پہنچ سکے. ایک بات آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، شاید آپ کے ذہن میں نہ آئے. قرآن نے بھی یہی کیا ہے. کوئی بہت اہم بات کرنی ہوتی ہے قرآن کو تو اس کے لیے مقدمہ چینی کرتا ہے، اس کے لیے وہ پریفیس بناتا ہے قرآن. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، آخر تک قسم کھاتے کھاتے کہہ رہا قد افلح من زکاها. اس بات کو کہنا ہے کہ قد افلح من زکاها، اس کے لیے قرآن نے جو ہے اتنی قسمیں کھائیں. تو اب یہاں پر جو ہے امام ایک بہت امپورٹنٹ اپنے شیعوں کو میسج دے رہے ہیں. زیارت جو ہے ایک مبارزے کا نام ہے، زیارت جو ایک حماسے کا نام ہے، صرف گریوزاری تک محدود تھوڑی ہے. اس کے اندر آپ دیکھیے نا کہ آپ زیارت کے جو الفاظ ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، یعنی کیا مطلب؟ نصرت کے لیے اٹھو، تمہیں اٹھایا جا رہا ہے، تمہیں بیدار کیا جا رہا ہے. تو زیارت فقط جو ہے ایک سلام کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سلام جو ہے یہ بہانہ ہے، یہ بہانہ ہے آپ کو جگانے کے لیے. اب زیارت کے الفاظ کے بھی میرے پاس وقت نہیں، آپ کہیں گے صاحب آج میں کہاں پھنس گیا ہوں، اس لیے میں زیادہ جو ہے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. زیارت جو ہے اس کے الفاظ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بیدار کیا جا رہا ہے، آپ کو جگایا جا رہا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام دعا کے ذریعے بیدار کر رہے تھے. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مظلوموں کو، ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنے کی طاقت عطا کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اب یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ دعا تھوڑی ہے، ہمیں آپ کو لگ رہا ہے دعا ہے، لیکن المومن ینظر بنور اللہ، مومن جو ہے نور خدا سے دیکھتا ہے. المومن الکیس، مومن عقل مند ہوتا ہے. یہ بات ہم مومن کی کر رہے ہیں، یہ تو شان مومن ہے، یہ تو امیر المومنین کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ انہوں نے جو بات کہی ہے، وہ اشہد اللہ و ملائکتہ، اللہ کو گواہ بنایا جا رہا ہے، و ملائکتہ، ملائکہ کو گواہ بنایا جا رہا ہے، و رسول و انبیاء و رسول، انبیاء اور رسولوں کو گواہ بنایا جا رہا ہے. کس بات پہ؟ کہ انی بکم مؤمن، کہ ہم جو ہے اے حسین آپ پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان بالحسین کے لیے، ایمان بالحسین کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اتنی گواہیاں جو ہے لائی جا رہی ہیں. اس کے بعد وَبِإِيَابِكُمْ مُوقِن، اور ایاب کہتے ہیں ریٹرن، پلٹنے کو، رجعت کو. وَبِإِيَابِكُمْ مُوقِن، اور آپ کی جو رجعت ہے نا، بِإِيَابِكُمْ مُوقِن، یاد رکھیے جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی رجعت پر یقین رکھتے ہیں. یاد رکھیے پہلا مرحلہ ایمان کا ہے، دوسرا مرحلہ یقین کا ہے. جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان یقین کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. پہلے مرحلہ جو آپ کا، پہلے آپ اپنا ایمان مضبوط کیجئے. خود مولا علی نے جو ہے نہج البلاغہ میں اس کے سلسلے میں بیان کیا، الاسلام هو التسلیم، والتسلیم هو الایمان، والایمان هو الیقین. یہ تمام چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ وَبِإِيَابِكُمْ مُوقِن، یہ گواہی دی جا رہی ہے. ہم ہمیشہ امام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گواہی دیتے ہیں کہ مولا ہم آپ کی رجعت کے یقین رکھتے ہیں. یہ امام حسین کے لیے جو ہے خاص بات کیا ہو رہی ہے؟ تو یاد رکھیے گا سب سے زیادہ رجعت میں جو ہے جس کی حکومت رہے گی اسے امام حسین کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اندازہ لگا رہے ہیں امام حسین کا رجعت سے ایک خاص تعلق ہے. اور ایک بات میں اور عرض کر دوں عزیزو رجعت کے بارے میں، کہ شہادت تو جناب زینب نے کہا تھا یہ تو ہمارا جو ہے ہمارے لیے سعادت ہے نا، آپ سب نے سنائی ہے. تو جناب زینب نے کہا ہمارے خاندان کے لیے سعادت ہے، شرف ہے یہ جو شہادت ہے. تو ہر ایک کو شہید ہونا ہے. امام بھی، ہمارا آخری امام بھی جو ہے وہ شہید کیا جائے گا، اور ایک ملونہ کے ہاتھوں سے جو ہے امام کو شہید کریں گے. تو امام کو غسل امام دیتا ہے، تو امام مہدی کو غسل کون دے گا؟ تو روایت سنیے، امام مہدی کو غسل جو ہے امام حسین علیہ السلام دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کا جنازہ 3 دن بغیر غسل و کفن کے پڑا رہا، وہ قائم آل محمد کو جو ہے غسل و کفن دے گا. سبحان اللہ آگا، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آگا، بہت اچھے سے آپ نے یہ ایکسپلین کیا. آگا میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ کیا امام مہدی کے ظہور کے بعد کوئی شخص گناہ کر سکے گا؟ یہ آئی تھنک بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ کویشچن ہوتا ہے کہ جب امام واپس آئیں گے تو کیسا ہوگا ماحول. دیکھیے ایک بات بتاؤں، گناہ کر سکے گا، یہ جو ہے یہ سوال آپ کا ایسا ہے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گناہ کرنے کی طاقت چھن جائے گی، یعنی گناہ کرنا چاہے گا تو نہیں کرے گا، نہیں، یہ ایسا کچھ نہیں ہے. امام کے آنے کے بعد سارے حجابات اور پردے ہٹ جائیں گے. لوگوں کی نگاہ میں دین بہت کھل کر کلیئر طریقے سے سامنے آ چکا ہوگا، ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا، بالکل ہر چیز بالکل کلیئر ہو جائے گی. تو بہت ہی زیادہ جو ہے کوئی خبیث انسان ہوگا وہ گناہ کرے گا. لیکن عام طور سے لوگ جو ہیں راہ راست پر آئیں گے، اور اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ امام زمانہ کے زمانے میں عدالت سے میری مراد وہ عدالت نہیں جسٹس کے معنی میں نہیں، بلکہ کورٹ کے معنی میں، کچہری کے معنی میں، اس کا جو ہے خاتمہ ہو جائے گا. کیا مقصد ہوا؟ یعنی آپس میں اختلاف، بھائی کچہری کس لیے ہے؟ کورٹ میں آپ کیوں جاتے ہیں؟ جھگڑے کی بنیاد پہ جاتے ہیں. جب جھگڑا ہوگا ہی نہیں تو پھر ڈسپیوٹ نہیں ہوگا تو کوئی اس میں امام کی عدالت نہیں ہوگی. البتہ امام جو ہے وہ روایت میں ہے کہ خود اپنے علم غیب سے جو ہے جناب داؤد کی طرح فیصلہ کریں گے. جناب داؤد کے بارے میں ملتا یہ ہے کہ جناب داؤد
ایویڈینس کا سہارا نہیں لیتے تھے بلکہ اپنے علم نبوت کا سہارا لیتے تھے. ویسے ہی جو اقام آل محمد جو ہے وہ اپنے علم امامت کا سہارا لے کر فیصلہ کریں گے. سبحان اللہ کا. اور آگا یہ میرا آخری سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے قائم کردہ عدل کے بعد قیامت کیسے آئے گی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے یہ آج کا سب سے خوبصورت سوال. بسم اللہ. اور سب سے بہترین سوال ہے کہ امام کے بعد قیامت آ جائے گی. یہ تو طے شدہ بات ہے. ایک روایت میں آپ کو چاہیں تو مجھ سے حوالہ لے لیجئے گا یا آپ یہ تو ابھی مجھ سے حوالہ لے لیجئے 5 منٹ کے اندر میں مجھ سے لیجئے میں آپ کو دے دوں گا کہ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ امام کے جانے کے بعد 40 دن کے بعد قیامت آ جائے گی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اس لیے میں نے کہا کہ میرے پاس حوالہ موجود ہے ابھی آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں. تو لیکن یہ 40 دن کیوں لگے گا؟ سوال یہ ہے امام کے جانے کے بعد امام کی شہادت کے بعد 40 دن کیوں لگے گا؟ یہاں پر ایک عالم دین نے اپنا نظریہ پیش کیا. وہ کہتے ہیں میرا نظریہ ہے اس کو آپ جو ہے مانیے نہ مانیے آپ کا کام ہے کہ شاید جو ہے یہ جو آثار قیامت ہیں اس کے ظاہر ہونے میں ہو سکتا ہے کہ 40 دن لگ جائے. زمین کو فنا ہونے میں مثلا پہاڑوں کو جو ریزہ ریزہ ہونے میں مثال کے طور پہ وہ ساری تیاریاں جو ہیں جو مقدمات ہیں قیامت کے اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ 40 دن لگ جائے. لیکن وہ کہتے ہیں اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا ذاتی نظریہ ہے لیکن 40 دن کی روایت میرے پاس موجود ہے. اگر کسی کو چاہیے تو ابھی پروگرام کے بعد مجھ سے لے سکتا ہے. ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ. آ گیا اسی کے ساتھ ایک بلند ترین سلوات پڑھتے ہیں مل کے سارے سب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں بہت شکر گزار ہوں مولانا اسلم رضوی صاحب کا کہ انہوں نے جو وقت دیا اور بڑی 1 لائنرز میں ایکسپلین کیا ہر کویشچن کو. صدق اللہ العلی العظیم.